محدث اعظم ساؤنڈ مووی اینڈ کیپ ہاؤس ارشد مارکیٹ والے اب قادری مارکیٹ نزد نیو انارکلی سنی رضوی مسجد جنگ بازار فیصل آباد کی دکانوں میں 1 فروری 2022 سے شفٹ ہو رہے ہیں۔ یہاں سے آپ بہترین عطریات، کیپ، امام شریف، تسبیحات اور نامور علماء کرام، نعت خوان، قرہ حضرات، قوالیاں اور عارفانہ کلام کی آڈیو ویڈیو ریکارڈنگ حاصل کر سکتے ہیں، اور آڈیو کیسٹ اور ویڈیو فلم کو USB میں کنورٹ کرنے کا بہترین انتظام ہے۔ پروپرائٹر قاری محمد نور جمال رضوی، موبائل نمبر 0300 7656 299۔ نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الناس قد جاءكم برهان من ربكم وأنزلنا إليكم نورا مبينا آمنت بالله صدق الله مولانا العظيم وبلغنا رسوله النبي الكريم الأمين ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والمطمئنين والحمد لله رب العالمين۔ قال الله تبارك وتعالى في شان حبيبه مخبرا وآمرا إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما۔ واجب الاحترام صدر صد افتخار علماء اہل سنت، نعت کا نظرات، متحاضرین و سامعین کرام، پوری دنیا اسلام میں ربیع الاول شریف کے مہینے میں تمام غلامان مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کسی نہ کسی صورت میں عید میلاد النبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تقریبات سعیدہ میں حصہ لیتے ہیں، اور جو وقت گزر رہا ہے تو عید میلاد النبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تقریبات میں اضافہ ہو رہا ہے اور دن بدن زیادہ رونق ہو رہی ہے۔ قرآن حکیم کا فیصلہ ہے وَلَلْآخِرَةُ خَيْرٌ لَكَ مِنَ الْأُولَىٰ، میرے محبوب پاک صاحب لولاک صلی اللہ علیہ وسلم، جو زمانہ گزرتا جائے گا تیری شان و شوکت بڑھتی جائے گا۔ ذکر مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے سلسلے جاری ہیں اور قیامت تک جاری ہے۔ مجھے بڑی خوشی ہوئی ہے اس انتظام پر جو مسجد جامع مسجد نور کی طرف سے ہوا، ہر میں نے اور زیادہ عزت عطا فرمائے، اور زیادہ کامیابی عطا فرمائے، اور زیادہ عشق مصطفیٰ۔ آمین۔ تو یہ بڑی خوشی کا موقع ہے، جسے جشن عید میلاد النبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سلسلے میں خوشی نہیں ہے تو صاف اس کا معنی یہ ہے کہ وہ اپنے گریبان میں منہ ڈال کر دیکھے کہ آخر اس کا کنیکشن کس کے ساتھ۔ میلاد النبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خوشیاں پوری امت اور پوری ملت کی طرف سے بغیر کسی ہچکچاہٹ کے بڑھ چڑھ کر اس میں حصہ لینا چاہیے۔ ایک خوشی کی بات یہ ہے، اس مرتبہ اخبارات سے یہ اعلان ہوا ہے کہ لاہور کا وہ چوک کوتوالی جس سے ہر سال شایع نشان طریقے سے میلاد النبی صلی اللہ علیہ وسلم کے جلوس کا افتتاح ہوتا ہے، گورنمنٹ کے
कागजों में उसका नाम मिलाद चौक रखा गया। मिलाद चौक। कितना प्यारा नाम है। तो मैं उसका सहारा लेकर एक राहत पेश करना चाहता हूँ कि हर शहर से, हर ज़िले से, हर तहसील से, हर गांव से ईद मिलादुन्नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सिलसिले में गुलामान मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम 12 रबीउल अव्वल शरीफ को शाया निशान तरीके से जुलूस का इंतज़ाम करते हैं। तो जिस जिस चौक से ईद मिलादुन्नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जुलूस का इफ्तिताह होता है, मुल्क के पाकिस्तान के उन तमाम चौकों का नाम मिलाद चौक रख दिया जाए। माशाअल्लाह। मंजूर है। यह है कि हमारी आवाज सुनी जाती है कि नहीं, सुनी जाती है कि नहीं, ये गलत है, नहीं सुनी जाती। यहाँ न सुनी जाए वहाँ सुनी जाती माशाअल्लाह। अहले सुन्नत व जमात हैं बहुत ज्यादा, हैं बहुत, लेकिन है यतीम। यतीम है इसलिए कि हम दुर्रे यतीम की उम्मत है। मजाल है को टस से मस कर जाए अपने हकूक के लिए। हमारे अहले सुन्नत व जमात के बड़े बड़े हाई क्लासिक ऑफिसर हैं, गवर्नर तक, बड़े बड़े सेक्रेटरी, ये वो, लेकिन सब बेचारे अदलो इंसाफ के तकाजों को पूरा करते हैं। हमसे कोई किसी पर हक तलफी न हो जाए। आखिर मीज़ान अदल हमारे पास ही। ऐसी ऐसी बातें सुनने में आती हैं। ये जो हमारे ईद मिलादुन्नबी के इजलास हैं, तो हम ज़िले ज़िले में, शहर शहर में जाते हैं। हम इसे अपनी आवाज़ पहुंचाने का एक बेहतरीन जरिया भी समझते हैं, मुस्बत अंदाज से। मैं मनफी अंदाज का कायल ही नहीं, मुस्बत अंदाज से। अभी अभी मैंने एक वाक़या सुना है कसूर में कि यहाँ महकमा औकाफ की खिताबत जो है ज़िला कसूर की तरफ से, यहाँ महकमा औकाफ की तरफ से ज़िली खतीब वो है कि जो खतीब ही उकाड़े का है, और कसूर के खतीबों का वो सरबराह है। आखिर ये कौन सा अदल है, ये कौन सा इंसाफ है, ये कौन सा असूल है, ये कौन सा ज़ाबिता है, ये कौन सा कायदा है। हम अहले सुन्नत व जमात अपने हकूक की हिफाजत और ज़मानत देते हुए, हकूक की हिफाजत करते हुए, हजूर का दामन थाम कर महकमा औकाफ की तरफ दीवार पर ये दस्तक देना चाहते हैं, सुबह से पहले पहले औकारे की खतीब को कसूर की खिताबत से जुदा कर दिया। वाह, तकबीर, खतीब अहले सुन्नत, मिलादे मुस्तफा जिंदाबाद। और होंगे तेरी बाफल से निकलने वाले हजरत दाग जहां बैठ गए। हम अदलो इंसाफ चाहते हैं, ना हम किसी के हकूक पर हाथ डालना चाहते हैं, जुल्म समझते हैं, और न किसी जालिम को इजाजत देंगे कि हमारे हकूक को पामाल करे। माशाअल्लाह, माशाअल्लाह, सही है, बिल्कुल। अहले सुन्नत व जमात की अक्सरियत है, अहले सुन्नत व जमात की अक्सरियत है। और हम अपने हकूक की हिफाजत की खातिर मुस्बत अंदाज से अब हम दरखास्त करते हैं, अपील करते हैं कि मेहरबानी फरमाइए, महकमा औकाफ की खिदमत में इल्तिमास है, ये जो है महकमा औकाफ, इसके तमाम फाइलें जितनी गड़बड़ है और जितनी यकतरफा ट्रैफिक चल रही है, हम गुलामाने मुस्तफा सल्लम हजूर का दामन थाम के कहते हैं, इस यकतरफा ट्रैफिक को फौरन रोक दो।
اہل سنت کے حقوق کی حفاظت کرو. جس ضلع میں اوقاف کی مساجد جس عقیدے کے پاس زیادہ ہے وہاں کی زونل خطابت اس کے سپرد کی جائے. ٹھیک ہے؟ یہاں ٹھیک ٹھاک کر دو اور پھر ختم کر دو. بہرحال مجھے ذہنی لحاظ سے بڑا دکھ ہوا ہے اور میں ان مبارک ساعتوں میں بددعا تو نہیں کرتا، دعا کرتا ہوں اللہ تعالی ہمارے حکام بالا کو عدل و انصاف کرنے کی توفیق عطا. یہ بڑا بابرکت مہینہ ہے، بڑا مقدس مہینہ ہے. تو برادران ملت، ہم امام الانبیاء حبیب کبریاء علیہ تحیت و ثنا کے میلاد پاک کا ذکر کرتے ہیں. اور کیوں کرتے ہیں؟ میلاد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر کیوں کرتے ہیں؟ اس لیے کرتے ہیں کہ نبی الانبیاء حبیب کبریاء علیہ تحیت و ثنا کی تشریف آوری، حضور کی تشریف آوری ہم سب کے لیے باعث رحمت ہے. اللہ تعالیٰ کا احسان عظیم ہے کہ اس نے ہمیں اپنا محبوب عطا فرمایا. اب بعض دوست یہ کہتے ہیں تم حضور ایک مرتبہ پیدا ہوئے، تم ہر سال حضور کا یوم پیدائش مناتے ہو. وہ تو بڑے عجیب غریب قسم کے الفاظ استعمال کرتے ہیں کہ حضور ہر سال پیدا ہوتے ہیں، تم ہر سال حضور کا یوم پیدائش مناتے ہو. ان کی خدمت میں التماس ہے، آج میں دلائل دوں گا تاکہ اہل سنت و جماعت سمجھیں ہم یہ دن کیوں مناتے ہیں. اور اگر یہ بات یاد رکھو گے فائدہ پہنچے گا کہ حضور ہر سال پیدا ہوتے ہیں، تم ہر سال حضور کا یوم پیدائش مناتے ہو. ان کی خدمت میں التماس ہے، لیلۃ القدر تو ایک ہی رات تھی جس میں پہلی مرتبہ قرآن نازل ہوا. کیا ہر سال لیلۃ القدر قرآن نازل ہوتا ہے؟ ہر سال تم لیلۃ القدر مناتے ہو؟ کیا قرآن ہر سال نازل ہوتا ہے؟ وہ رات تو ایک تھی، وہ رات تو جس میں پہلی مرتبہ حضرت جبریل قرآن پاک کی آیت اقرا لے کر غار حرا میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں حاضر ہوئے، وہ لیلۃ القدر تھی. لیکن نبی الانبیاء حبیب کبریاء علیہ تحیت و ثنا نے ارشاد فرمایا التمسوها فی عشر الاواخر من رمضان، لیلۃ القدر کو ہر سال تلاش کرو. وہ ہر سال آتی ہے، انہی عظمتوں کو لے کر آتی ہے، اسی قدر و قیمت کو لے کر آتی ہے، اسی تقدس کو لے کر آتی ہے، انہی رحمتوں کو لے کر آتی ہے، انہی برکتوں کو لے کر آتی ہے، انہی نعمتوں کو لے کر آتی ہے. اگر قرآن کے نزول کی رات ہر سال آتی ہے تو صاحب قرآن کی پیدائش کی رات بھی ہر سال آتی ہے اور انہی عظمتوں سمیت آتی ہے. اب دونوں راتوں میں افضل رات کون سی ہے؟ لیلۃ القدر افضل ہے کہ لیلۃ المیلاد افضل ہے؟ دونوں راتوں میں افضل کون سی ہے؟ تو میں ذہنی اختراع اور تراش خاش کی بات نہیں کرتا، محققین نے فیصلے کر دیے ہیں. محب الدنیا شریف کے اندر تفصیلاً اور تشریحاً فیصلہ کر دیا گیا ہے. ایک ہے لیلۃ القدر اور ایک ہے لیلۃ المیلاد. افضل رات کون سی ہے؟ تو تمام محققین نے فیصلہ کیا ہے سید عالم نور مجسم صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش کی رات لیلۃ القدر سے افضل ہے، لیلۃ القدر سے افضل ہے. اگر حضور ہی نہ آتے تو رمضان کی یہ نعمتیں اور قرآن پاک ہمیں کیسے ملتا؟ اگر قرآن بھی ملا ہے تو حضور کے تو فیض ملا ہے، اور لیلۃ القدر بھی ملی ہے تو حضور کے صدقے ملی ہے. اور اس میں لیلۃ القدر میں اور لیلۃ المیلاد میں ایک فرق ہے. لیلۃ القدر عابدوں کو ملتی ہے، زاہدوں کو ملتی ہے، متقیوں کو ملتی ہے، شب بیداروں کو ملتی ہے، متقفین کو ملتی ہے، اور وہ اللہ تعالیٰ کے نیک اور پاک بندے جو شب بیداری کرتے ہیں انہیں ملتی ہے. لیکن لیلۃ المیلاد تو سارے گناہگاروں کو ملتی ہے. ماشاءاللہ حضور کی پیدائش کی رات تو سارے کوئی محروم نہیں رہتا. اس رات کی نعمتوں سے کوئی محروم نہیں رہتا.
بلکہ لیلۃ القدر میں زیادہ حصہ عابد و زاہدہ کو ملتا ہے، لیکن لیلۃ المیلاد میں زیادہ حصہ انتظامیہ کو جا کر دیکھا کرو، زیادہ وہی ہوتے ہیں جو مجھ جیسے گناہگار ہوتے ہیں۔ مجھ جیسے معلوم ہوا لیلۃ القدر عابدوں کو انعام دیتی ہے، لیکن لیلۃ المیلاد تو گناہگاروں کو شفاعت کا مجدہ ہے۔ نعرہ ذرا آہستہ لگائیں، کسی کو خبر نہ ہو۔ کی گونج اٹھی زمینوں آسمانوں میں، پتہ لگ رہا ہے نا کہ غلامان مصطفیٰ حاضری دے نہیں رہے، کنیکشن ہو رہا ہے۔ میلاد مصطفیٰ کی محفل ہو اور گنبد خضرا میں کا کنیکشن نہ ہو، بڑی مقدس محفل۔ یہ مت دیکھا کرو بیان کون کر رہا ہے، یہ دیکھا کرو بیان کس کا ہو رہا ہے۔ مقدس محفل، بابرکت محفل۔ عید میلاد پہ قربان ہزاروں عیدیں۔ شیخ عبدالحق محدث دہلوی علیہ الرحمہ نے ما ثبت بسنہ میں اسے عید لکھا ہے۔ میں علماء کی بات کرتا ہوں، محققین کی بات اور پڑھ کے کرتا ہوں۔ شیخ محقق شیخ عبدالحق محدث دہلوی علیہ الرحمہ نے 12 ربیع الاول کے دن کو عید میلاد النبی کہا۔ عید ہے، بے شک بے شک، یہ عید ہے۔ بعضوں کو اعتراض ہے عیدیں دو ہیں، تم نے یہ تیسری عید کیسے بنائی؟ عیدیں تو دو ہیں، ان کی خدمت میں التماس ہے۔ تیرے نزدیک عیدیں دو ہیں، اگر میں گنانے پر آؤں تو عیدیں ہی ختم نہ ہو، عیدیں ہی ختم نہ ہو، بلکہ عیدیں ہی عیدیں رہ جائیں۔ تمہارے نزدیک دو عیدیں ہیں، دو، اور ہمارے نزدیک عیدیں ہی عیدیں، عیدیں ہی عیدیں ہیں۔ ایک حدیث پاک سنو، نبی الانبیاء حبیب کبریا لیتا ہے تو وہ سنہ نے ارشاد فرمایا الجمعۃ عید للمسلمین۔ بے شک جمعہ مسلمان کے لیے عید ہے، عید ہے، اور مہینے میں کتنے جمعے، اور سال میں کتنے؟ تو کہتا عیدیں دو ہیں، لے لگا حساب، کیلکولیٹر لے کے بیٹھ۔ عید میلاد النبی، جشن عید، گانا لگانے دے، نعرے نہیں روکنے، یہ تو میں رک جاؤں گا۔ میلاد کے پروانوں کا تڑپنا تو دیکھو، شمشیر کی حاجت نہیں رہتی وہ جس کے جوانوں کی خودی صورت فولاد۔ اقبال نے تو کہا اس قوم کو شمشیر کی حاجت نہیں رہتی وہ جس کے جوانوں کی خودی صورت فولاد۔ لیکن اس میلاد النبی کے جلسے کو دیکھ کر میں کہتا ہوں اگر آج علامہ اقبال اس سٹیج پہ موجود ہوتے انہیں اپنے شعر میں ترمیم کرنی پڑتی، اس قوم کو شمشیر کی حاجت نہیں رہتی اور جس کے جوانوں کی خودی صورت فولاد۔ انہوں نے جوان کہا ہے، ہمارے تو بوڑھے بھی جوان ہیں، ہمارے تو بوڑھے جوان ہیں، اور جو مر جائے وہ زندہ ہے، جو مرے ہوئے وہ زندہ ہیں، اور ہوں گے جن کے مر گئے، ہمارے سارے ہی زندہ ہیں۔ ہمارا عقیدہ زندہ ہے، ہمارا عقیدہ زندہ ہے، اور زندہ عقیدے کو ماننے والوں مر کے دیکھ لو، مرنے کے بعد بھی زندہ، بے شک مرنے کے بعد بھی زندگی چاہتے ہو تو اہل سنت و جماعت کا عقیدہ مضبوطی سے تھام لو۔ ہمیں جو کچھ ملا ہے حضور کی خاطر ملا ہے۔ بے شک بے شک، عید میلاد النبی زندہ باد۔ کہتے ہیں حضور علیہ السلام کا میلاد النبی منانا شرک ہے۔ میں سوالوں کا جواب خلاصتاً دے رہا ہوں۔ میلاد النبی کیوں مناتے ہو؟ یہ تو شرک ہے۔ وہ سیرت النبی مناتے ہیں، وہ سیرت النبی، ہم
ہم سیرت النبی کے خلاف نہیں ہے، سیرت النبی کے خلاف نہیں ہے، ہم سیرت کو سیرت مانتے ہیں اور میلاد النبی کو صورت مانتے ہیں۔ وہ سیرت ہے یہ، یا دوسرے معنی میں سیرت النبی اور میلاد النبی میں کیا فرق ہے؟ میں بڑے بڑے لکھاریوں اور پڑھاکوں کو کہتا ہوں، آؤ غلامان مصطفیٰ کے دل کی آواز کو سنو، دل کی آواز کو سنو اور اس کی حقیقت کو پہچاننے کی کوشش کرو۔ سیرت النبی نظام مصطفیٰ، میلاد النبی مقام مصطفیٰ، اور ہم دونوں کے قائل ہیں، ہم دونوں کے قائل ہیں۔ ہم تو اپنے آقا کی ایک ایک ادا کے قائل ہیں۔ تیری ہر ادا پہ جا فدا، مجھے ہر ادا نے مزہ دیا۔ کہتے ہیں میلاد النبی شرک ہے، یہ جلسے و جلوس شرک ہے۔ تو حکیم اور طبیب کا کام ہے بیماری کا تھوڑا تھوڑا علاج، کیوں جی؟ تھوڑا تھوڑا۔ میں آپریشن مکمل نہیں کرنا چاہتا، وہ آپریشن حال میں آنا پڑے گا۔ اس وقت صرف تھوڑی سی تشخیص اور تھوڑی سی تجوید عرض کرتا ہوں، شاید کہ اتر جائے تیرے دل میں میری بات۔ کہتے ہیں میلاد النبی شرک ہے، میلاد النبی، میں کہتا ہوں یا تو میلاد کا معنی نہیں سمجھا یا شرک کا معنی نہیں سمجھا۔ بعد المشرقین، بعد المغربین، وہ ضدین، اور تو دونوں کو ملانے کی کوشش کرتا ہے۔ میلاد النبی منانے والے مشرک نہیں ہو سکتے۔ عید میلاد النبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تقریب شرک نہیں ہے۔ ہم تو میلاد النبی منا کر گلی گلی میں، کوچے کوچے میں، چوک چوک میں، میدانوں میں، شہروں میں، گاؤں میں، دیہاتوں میں، قصبوں میں، کوچوں میں، ہر موڑ پر، ہر منزل پر عید میلاد النبی کا جشن عظیم منعقد کر کے ہم اعلان کرتے ہیں ہمارے آقا سب کچھ ہے، خدا نہیں ہے۔ خدا جو خدا ہوتا ہے وہ پیدا نہیں ہوتا، اور ہماری سرکار تو پیدا ہوئی، ہماری سرکار پیدا ہوئی، اور ہم حضور کا میلاد منا رہے ہیں۔ ہمارے آقا پیدا ہوئے، بتاؤ میلاد النبی منانے والے مشرک ہو سکتے ہیں؟ ہم تو شرک کی جڑیں کاٹ رہے ہیں۔ جو میلاد النبی میں حصہ نہیں لیتا وہ مشرک ہو سکتا ہے کسی نہ کسی وقت، لیکن میلاد النبی منانے والے قیامت تک مشرک نہیں ہیں۔ ہم تو شرک کی ساری دکانیں ختم کر رہے ہیں۔ میلاد النبی صلی اللہ علیہ وسلم، ہمارے آقا پیدا ہوئے، ہمارے آقا آمنہ کے گھر پیدا ہوئے، ربیع الاول شریف کے مہینے میں پیدا ہوئے، 12 تاریخ کو پیدا ہو۔ سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کے والد ماجد کا نام عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ کی والدہ ماجدہ طیبہ طاہرہ کا نام حضرت سیدہ آمنہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ ہم تو حضور کے والدین کریمین سیدین کا ذکر کرتے اعلان کر رہے ہیں ہمارے آقا سب کچھ ہے، لیکن خدا کا باپ نہیں ہے، خدا کی ماں نہیں ہے، خدا پیدا نہیں ہوتا۔ اور سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم تو، اب مجھے بتاؤ میلاد النبی منانے والے شرک کر رہے ہیں کہ شرک کی جڑوں کو کاٹ رہے ہیں؟ اعلیٰ حضرت عظیم البرکت فرماتے ہیں حشر تک ڈالیں گے ہم پیدائش مولا کی دھوم۔ چپ کر کے نہیں منائیں گے، چپ چاپ نہیں، باقی ساری تقریبیں چپ ہو سکتی ہیں، میلاد النبی چپ کر کے نہیں ہوگا۔ اس مجدد دین و ملت کی ہر آواز میں کوئی نہ کوئی حکمت ہے۔ حشر تک نگاہ مجددیت سے دیکھ کر کہا میلاد النبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تقریبات کا سلسلہ قیامت تک جاری رہے گا۔
قیامت تک جاری رہے گا. حشر تک ڈالیں گے ہم پیدائش مولا کی دھوم اور مثل فارس نجد کے قلعے گراتے جائیں گے. خاک ہو جائے عدو جل کر مگر ہم تو رضا. جو اعلیٰ حضرت کا غلام ہے اسے یہ اعلان کرنا پڑے گا. خاک ہو جائے عدو جل کر مگر ہم تو رضا. دم میں جب تک دم ہے ذکر ان کا سناتے جائیں گے. خاک ہو جائے عدو تباہ ہوتے ہو جاؤ, برباد ہوتے ہو جاؤ, فنا ہوتے ہو جاؤ. اور درود و سلام سے کان بنتے ہو بند کر لو, ہم تو تمہارے کان میں سورہ اسرافیل پھونکتے ہی رہے. خاک ہو جائے عدو جل کر مگر ہم تو رضا. دم میں جب تک دم ہے ذکر ان کا سناتے جائیں گے. ہم اپنے آقا کے میلاد پاک کا ذکر کیوں کرتے ہیں؟ ہر دلیل قرآن حدیث سے دوں گا, بعد نہیں, قرآن حدیث سے. اور آپ یاد رکھیں گے تو فائدہ پہنچے گا. بخاری شریف میں ہے جناب حضرت عباس رضی اللہ, حضور کے چچا حضرت سیدنا عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں میں نے ابو لہب کے مر جانے کے بعد اس مردود کو خواب میں دیکھا. کسے؟ ابو لہب کو, اس جہنم کے شعلے کو, اس جہنم کے شعلے کو میں نے مر جانے کے بعد خواب میں دیکھا. میں نے پوچھا بتا کس طرح گزر رہی ہے؟ تو ابو لہب نے کہا مرنے کے بعد پتہ چلا ہے مقام مصطفیٰ. ابو لہب کی ذہنیت رکھنے والوں, مرنے سے پہلے اپنے اعمال نامے پر نظر ثانی کرو. مرنے کے بعد مجھے چلا ہے, میں بھتیجا سمجھتا رہا, وہ تو محبوب کبریا ہے, وہ تو امام الانبیاء ہے, واقعی امام الانبیاء ہے. میں سمجھ رہا تھا وہ صرف مکے کا تھا, مرنے کے بعد چلا ہے کہ وہ تو فرش و عرش کے لیے تھا, وہ تو مکان و لامکان کے لیے تھا. وہ میں کچھ سمجھتا رہا, ان کا مقام کچھ تھا. مجھے مرنے کے بعد پتا چلا ہے کہ محمد ابن عبداللہ کی شان کیا ہے. مرنے کے بعد پتا چلا ہے عظمت مصطفیٰ کیا ہے. اعلیٰ حضرت نے ویسے تو نہیں کہا, پوری قرآن کی آیتوں اور حدیث کی تمام کتابوں پر نظر ہے. آپ فرماتے ہیں آج لے ان کی پناہ, آج لے ان کی پناہ, بس آج مدد مانگ ان سے. آج لے ان کی پناہ, بس آج مدد مانگ ان سے. اور پھر نہ مانیں گے قیامت میں اگر مان گیا. ماننا ہے تو مرنے سے پہلے ماننا ہے تو مرنے سے پہلے, مرنے کے بعد تو سارے مانیں گے, مرنے کے بعد تو سارے مانیں گے. ماننا ہے تو آج مان, اور مرنے کے بعد تو سارے مانیں گے. ابو لہب نے کہا مرنے کے بعد مجھے معلوم ہوا, مرنے کے بعد کہ محمد ابن عبداللہ کی شان کیا ہے. ہماری دعا ہے مریض کے لیے ہے تو خدا اسے شفا دے. ذکر ان کا ہے جن کی نظر کرم ہو جائے تو ساری بیماریاں ختم ہو جائیں. حضور کے میلاد کی برکتوں میں شفا بھی ہے. کئی چلتی پھرتی ذکر مصطفیٰ, کیا جی ذکر
میرے آقا کے جس ادا کا ذکر کرو فائدہ ہی فائدہ، رحمت ہی رحمت ہے۔ ابو لہب نے کہا اب مرنے کے بعد مجھے پتہ چلا ہے کہ مقام مصطفیٰ کیا، لیکن اب صرف تڑپنا ہے، صرف کچھ نہیں۔ مجھے ساری زندگی میں مخالفت، مخاصمت، عداوت، بغاوت، دشمنی، حسد، عناد، کینے سے میں ساری زندگی حضور علیہ السلام سے ٹکراتا رہا، اور آج مرنے کے بعد پتہ چلا ہے مقام مصطفیٰ کیا ہے۔ ابو لہب اتنا بڑا بے ایمان ہے، رب نے نام لے کر کہا ہے۔ ایک مرتبہ ابو لہب بڑے غصے میں تھا، اس نے کہا تبت یدا محمد صلی اللہ علیہ وسلم، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم تیرا ہاتھ ٹوٹ جائے، الیاذ باللہ۔ جی ابو لہب نے کہا، اور حضور خود کا خاموش ہے، سرکار رحمت للعالمین ہے، حضور علیہ السلام خاموش ہے، اس کے سوال کا کوئی جواب نہیں دیا۔ دشمن آ جائے تو چادر بھی بچھا دیتے ہیں، اور گالیاں دیتا ہے کوئی تو دعا دیتے ہیں۔ سرکار رحمت للعالمین صلی اللہ علیہ وسلم، لیکن رب نے قرآن کی صورت نازل کی، تبت یدا ابی لہب وتب، میرے محبوب کا ہاتھ توڑنے والے تیرے دونوں ٹوٹ جائیں۔ او ابو لہب، میرا یہ فکرہ غور سے سن لیں، شاید کسی بیماری کے لیے مرہم کا کام دے جائے۔ ابو لہب، میرے محبوب کا ہاتھ توڑنے والے، زبان درازی کرنے والے، گستاخی کرنے والے، میرے محبوب کا ہاتھ توڑنے والے، اور تجھے کیا خبر ہے بنانے والے سے پوچھ۔ ایک ہی تو ہاتھ ہے جسے میں نے کہا ہے ان الذین یبایعونک انما یبایعون اللہ۔ ایک ہی تو ہاتھ ہے جسے میں نے کہا ایک ہی تو ہاتھ ہے جسے میں نے کہا وما رمیت اذ رمیت ولکن اللہ رمی۔ او بے ایمان، تو ہاتھ بھی اس ہاتھ کے خلاف بکواس کرتا ہے کہ میں خالق ہو کر جس ہاتھ کے، میں خالق ہو کر جس ہاتھ کے شان میں قرآن کی آیتیں بھیج رہا۔ محبوب کے ہاتھوں کی شان پوچھنی ہے تو مجھ سے پوچھ۔ یہی وہ ہاتھ ہیں جو شفاعت کا جھنڈا اٹھائیں گے، یہی وہ ہاتھ ہیں جو جنت کا دروازہ کھولیں گے، یہی وہ ہاتھ ہیں جدھر جدھر اشارے ہو جائیں گے بگڑی ہوئی باتیں بنتی چلی جائیں گی۔ معلوم ہوا حضور کی شان میں بے ادبی کرنا ابو جہل کے نمائندوں کا کام ہے، ابو لہب کے نمائندوں کا کام ہے، اور آقا کی شان بیان کرنا صدیق اکبر اور فاروق اعظم کے غلاموں کی پہچان ہے۔ ابو لہب نے اتنا بڑا کافر اکفر کہ رب نے نام لے کر اس کے ابو لہب تیرے دونوں تیرے کہتے نہ جی کسی کو کچھ نہ کہو، اور رب کہہ رہا ہاتھ ٹوٹ جاؤ تیرے، رب ہاتھ توڑا ہے، رب اور تمہارے ہاتھ قیامت تک ٹوٹتے ہی رہیں گے۔ حضور کی شان میں بے ادبی کرنے والوں کے ہاتھ قیامت تک ٹوٹتے ہی رہیں گے۔ ابو لہب نے ایک مرتبہ کہا، ابو لہب نے، رب نے قرآن کی صورت نازل کر دی، فرمایا جب تک قرآن پڑھا جاتا رہے گا تیرے ہاتھ ٹوٹتے ہی رہیں گے۔ کیا شان ہے مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم۔ خدا کی قسم حضور کی شان پوچھنی کسی ایرا وغیرہ سے مت پوچھو، بنانے والے خدا سے پوچھو۔ میرے آقا کی شان پوچھنی ہو تو خدا سے پوچھو۔ وہ ابو لہب مر گیا۔ حضرت عباس فرماتے میں نے خواب میں دیکھا ابو لہب نے کہا 6 دن، ہفتے کے 6 دن عذاب غلیظ، عذاب شدید، عذاب علیم،
عذاب علیم میں میں مبتلا ہوتا ہوں، دردناک عذاب دیا جاتا ہے، لیکن جب پیر کا دن ہوتا ہے تو عذاب میں کمی ہو جاتی ہے، سزا میں کمی ہو جاتی ہے، اور میری اس انگلی سے پانی کے چشمے بہتے ہیں جنہیں پی پی کر ہفتے بھر کی پیاس بجھا لیتا ہوں۔ حضرت عباس حیران رہ گئے، فرمایا تیرے جیسے مردود جس کا نام لے کر آپ نے کہا اور تیری سزا میں تخفیف؟ ابو لہب نے کہا اس کی وجہ یہ ہے کہ جس دن محمد ابن عبداللہ صلی اللہ علیہ وسلم پیدا ہوئے، میری لونڈی نے آ کر مجھے کہا ابو لہب تیرے بھائی عبداللہ کے گھر تیرا یتیم بھتیجا پیدا ہوا ہے۔ مجھے بڑی خوشی ہوئی، میں نے اس لونڈی کو کہا جا اس بھتیجے کی پیدائش کی خوشی میں تو آزاد، میں نے انگلی سے کہا جا تو آزاد، اس رب کائنات کی رحیمی کے نثار جائے۔ اس نے کہا ابو لہب ہے تو مردود، ہے تو ملعون، ہے تو کافر، ہے تو بے ایمان، لیکن جس دن میرا محبوب پیدا ہوا تھا تو نے میرے محبوب کی پیدائش کی خوشی میں اپنی لونڈی کو آزاد کیا تھا، جا ہم ہر پیر کو تجھے دوزخ کے عذاب سے آزاد۔ ماننا پڑے گا ابو لہب کو اور کوئی کام فائدہ نہیں دے سکا، ابو لہب کو کسی کافر کو کوئی کام فائدہ نہیں دے سکا، کسی کافر کو اس کا کوئی کام عذاب سے رہائی نہیں دلا سکا، لیکن ابو لہب کافروں میں سب سے بڑا کافر، اگر جہنم کے عذاب سے اس کو بھی تخفیف ملتی ہے تو وہ میلاد مصطفیٰ کی برکت ہے، ایکسپشنل کیس ہے ساری خدائی میں، یہ ایکسپشنل کیس ہے، کافر اکفر، لیکن میلاد مصطفیٰ کی خوشی کے سلسلے میں رب کائنات نے کہا جا ایک مرتبہ نہیں، جب بھی پیر آئے گی تیری سزا میں کمی ہو جائے گا۔ میرے بھائی دو فائدے تو بالکل صاف ہیں، ان کلمات طیبات کی روشنی میں دو فائدے تو بالکل واضح ہیں۔ ایک یہ کہ ابو لہب جیسا بے ایمان ہو کر صرف بھتیجا سمجھ کر خوشی منائے تو اس کی سزا میں کمی ہو جاتی ہے، تو میں پوچھتا ہوں جو حضور کا امتی ہو کر حضور علیہ السلام کو نبی خدا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم رحمت للعالمین صلی اللہ علیہ وسلم مان کر حضور کی یوم پیدائش کی خوشی منائے، بتاؤ جہنم کی آگ اسے چھو بھی سکتی ہے؟ نہیں۔ کیوں جی؟ اور جہنم کی آگ اسے چھو بھی سکتی ہے؟ دوسرا فائدہ اس سے یہ ملا ہے کہ رب نے ایک مرتبہ تخفیف نہیں کی، ہر پیر کو تخفیف، کیونکہ پیر حضور کا یوم پیدائش ہے، پیر سرکار مدینہ کا، دیکھو پیر بتا رہا ہے کہ دنوں کا پیر ہے، پیر بتا رہا ہے دنوں کا پیر۔ مجھ سے کسی نے پوچھا اگر پیر ہے تو جمعہ کیا ہے؟ میں نے کہا جمعہ اس کا خلیفہ ہے، جمعہ خلیفہ ہے، جمعہ سے فضل میں بہتر ہے دوشنبہ ان کا، پیر دنوں کا پیر۔ معلوم ہوا رب کائنات کی بارگاہ میں حضور کی پیدائش کی خوشیاں ہر پیر کو منائی جاتی ہیں۔ اس سلسلے میں پھر ایک قرارداد پیش کرتا ہوں، ہم اپنے حقوق کی اب حفاظت کے لیے پوری تگوتا اور پوری کوشش کریں گے۔ یہاں سے پھر میں ایک قرارداد پیش کرتا ہوں، ریڈیو ٹیلیفون محکمے وقاف کی تھی، اب ریڈیو ٹیلی ویژن محکمے کے سلسلے میں ہے۔ اس حدیث پاک کی روشنی میں ہر پیر کو ریڈیو اور ٹیلی ویژن پر محفل میلاد ہونی چاہیے۔ جو جی ٹھیک ہے، جو میرے ساتھ ہیں وہ ہاتھ اٹھائیں، باقی نہیں۔ حبیب کبریا لیتا یہ تو وسنا نے ارشاد فرمایا،
پیر کو روزہ رکھا کرو. پیر کو حضور فرما رہے ہیں پیر کو روزہ رکھا کرو. آقا اس کی وجہ کیا ہے؟ سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا فیہ ولدتو، اس لیے کہ میں اس میں پیدا ہوا ہوں، میں پیر کے دن. تو حضور فرماتے ہیں اور پیر کی یاد مناؤ. رب فرماتا ہے میں پیر کے دن ابو لہب کی سزا میں کمی کر دیتا ہوں. معلوم ہوا خدا کی بارگاہ میں بھی پیر کا دن مبارک ہے اور حضور کی بارگاہ میں بھی پیر کا دن مبارک ہے. اس لیے اور یہ برکت میلاد مصطفیٰ کی خاطر ہے ریڈیو ٹیلی ویژن پر ہر پیر کو میلاد. اور اس کی دوسری شک، اس قرارداد کی دوسری شک یہ ہے کہ محفل میلاد میں وہی شرکت کرے نعت خوان، مقرر اور یہ قاری صاحبان جن کا میلاد مصطفیٰ کے متعلق عقیدہ ہو. کسی کو خام کھانا نا اسے جبرن لے کر آؤ. کیوں جی؟ خام خواہ اس کے حقوق کو طلب کرتے ہو، اس کے عقیدے کو ٹھیس پہنچاتے ہو. میلاد النبی، میلاد محفل میلاد میں وہی قاری صاحبان آنے چاہیے، وہی مقررین آنے چاہیے جن کا عقیدہ ہو کہ میلاد مصطفیٰ جائز ہے. کہیں ایسا نہ ہو. ایک محفل ہوئی، محفل میلاد ٹیلی کاسٹ ہو رہی تھی ٹیلی ویژن پر، بڑی پرجوش محفل میلاد اسلام آباد کے ٹیلی ویژن سے ٹیلی کاسٹ ہو رہی ہے. قاری صاحب نے قرآن پڑھا، بعد میں تقریر ہوئی اور بعد میں نعتیں پڑھی گئیں. صلاۃ و سلام کی باری آئی، سب کھڑے ہو گئے، سب کھڑے ہو گئے. قاری صاحب غالباً انہوں نے پڑھ زیادہ لیا تھا، یہ نادا گر گئے سجدے میں جب وقت قیام آیا، بیٹھا رہا. اب یہ پروگرام پروڈیوسر کی توہین ہے. ریڈیو نہیں ہے، ٹیلی ویژن ہے. تمام نگاہیں، عقابی نگاہیں تعاقب کر رہی ہیں. وہ بیٹھے ہیں قاری صاحب. پروگرام پروڈیوسر نے نہایت لطافت اور نزاکت سے کہا یا نبی، اس نے کہا میرا عقیدہ ہے، میں قرآن پڑھنے آیا ہوں، عمل کرنے نہیں آیا. یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما، میں آیت پڑھنے آیا ہوں، آیت پر سلام پڑھنے نہیں آیا. تو پروگرام پروڈیوسر بڑے ذہین ہوتے ہیں، اس نے کہا اچھا بیٹھے رہو، فیس نہیں ملے گی. فیس جس وقت اس نے فیس کا نام سنا نہیں ملے گی تو قبض ہو گئی اسے، قبض الارواح. فوراً کھڑا ہو گیا، یا نبی سلام علیکہ، یا رسول سلام علیکہ. وہ اب وہ دوسرا شعر پڑھے، وہ یاد جاری ہے، یا نبی سلام علیکہ، یا رسول سلام علیکہ. اب 100 روپے ختم ہو تو یا ختم ہونا ہے. منخوب میشناسم انداز پارسارا، منخوب میشناسم انداز پارسارا. اپنے عقیدے کو درہم و دینار کی نظر کر دینے والوں، میں محفل میلاد کے سلسلے میں گلی گلی اور چوک چوک میں اعلان کر رہا ہوں، وہ ہمیں بھی تو کبھی آزما کے دیکھو. مولوی لائی بس سلام نہ پڑھ، تجھے اتنے لاکھ روپے دیں گے، اتنے کروڑ روپے دیں گے، رکھ کے دیکھ لو. اگر پیشاب نہ کر تو گردن کاٹ دے. نعرے رسالت، میلاد مصطفیٰ. سچا عقیدہ نہیں بدلا جا سکتا، سچا عقیدہ نہیں بدلا جا سکتا. یہی سے تو معلوم ہوتا ہے سچا کون ہے اور جھوٹا کون ہے. برادران ملت، ہمارے عقائد اللہ کے یہ بہت بڑا کرم ہے. واللہ اتنا بڑا احسان ہے، رب نے ہمیں عقیدہ وہ دیا ہے جو خدا کو بھی پسند ہے، مصطفیٰ کو بھی صبح سچا عقیدہ. کیوں جی؟ ہم تو کہتے ہو پہلے پہلے آ کے تم آ جاؤ، مرنے سے پہلے توبہ آ جاؤ ہیں، انشاءاللہ فائدہ ہی فائدہ ہے. برادران ملت، نبی الانبیاء حبیب کبریاء تحیت و سنا
की पैदाइश मुबारका की अजमतें अब मैं साबित करना चाहता हूँ। हजूर का मिलाद कहाँ कहाँ होना चाहिए कुरान हदीस की रोशनी में। मिलाद मुस्तफ़ा लो सुनो, नबी उलंबिया हबीब किबरिया तैयत वसरा के दादा जान अब्दुल मुत्तलिब सरकार मदीना सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के यार वो दादा कितना अजीम होगा जिसका पोता है जी। सुभान अल्लाह। उनकी गर्द राह को सलाम करते, उनकी गर्द राह को अब्दुल मुत्तलिब आप जिन रास्ते से गुजर जाए उन ज़र्रात को दिलों से हदिया अकीदत पेश करते हैं। अब्दुल मुत्तलिब हजूर के दादा जान फरमाते हैं मैं उस हमायूं साथ उस मुबारक रात रबीउल अव्वल शरीफ की 12 तारीख अप्रैल की 20 तारीख अप्रैल की और रबीउल अव्वल की 12 अप्रैल के आखिर में भी लाम है और रबीउल अव्वल के आखिर में भी लाम है जी। अप्रैल की 20 तारीख और रबीउल अव्वल की 12 तारीख सरकार मदीना सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। मैं तो कहता हूँ तमाम अहले सुन्नत जमात की खिदमत में इल्तिमास करता हूँ और कम अज कम 2 मरतबा तो साल में मिलादुन नबी मना लिया करो, एक 12 रबीउल अव्वल को और एक 20 अप्रैल को। 12 अप्रैल 12 रबीउल अव्वल और 20 अप्रैल 20 अप्रैल मौसमी लिहाज से पता चले मौसम कैसा था जिस दिन सरकार मदीना तशरीफ लाए। 20 अप्रैल और रबीउल अव्वल शरीफ की 12 तारीख अब्दुल मुत्तलिब फरमाते हैं मैं उस वक्त खाना काबा में था। उस वक्त अचानक मैंने देखा कि वो बैतुल्लाह की ये जो दीवार है, जिस दीवार में बैतुल्लाह का दरवाजा है, अब मैं अल्लाह के फजल करम से उस मुकाम को देख कर आया हूँ। बैते आमिना ऊंचाई पर है, बैते आमिना ऊंचाई पर है। फारान और कोहे अबू कुबैस के साथ कोहे अबू कुबैस बैते आमना के लिए मिंबर का काम दे रहा है और बैतुल्लाह शरीफ यानी इस तरह है कि अब मौजूदा वहाँ बैतुल्लाह शरीफ के सामने कार स्टैंड बना दी गई है, 5-6 मंजिला कार स्टैंड बिल्डिंग बहुत बड़ी। तो वहाँ खड़े होकर अब बैते आमना नजर नहीं आता, लेकिन वो अगर रास्ते में ना हो तो बैतुल्लाह शरीफ से खड़े होकर बैते आमना नजर आता है और बैते आमना में खड़े हो जाए तो बैतुल्लाह नजर आता है। जनाब अब्दुल मुत्तलिब ने देखा कि बैतुल्लाह शरीफ की ये जो दीवार है ये अचानक जमीन बोझ हो रही है। जमीन तो आप फरमाइए क्या हुआ है। जमीन बोझ होने के बाद फिर अपनी असली हालत में आ गई। मैं को परेशानी के आलम में जिस वक्त बैतुल्लाह से निकलकर घर आया तो मुझे मुबारकबाद दी गई कि यतीम पोते पैदा हुए हैं। मैंने वक्त पूछा तो वही वक्त था जब बैतुल्लाह शरीफ की दीवारों में वजद था। बैतुल्लाह शरीफ की दीवारों में वजद था। आला हज़रत अज़ीमुल बरकत फरमाते हैं तेरी आमद थी के बैतुल्लाह मुजरे को झुका, तेरी आमद थी के बैतुल्लाह मुजरे को झुका और तेरी हैबत थी के हर बुत थर थरा के गिर गया। अल्लाह शरीफ खुशियां मना रहा है और बुत गमगीन हो रहे हैं। जी अब मैं पढ़ता हूँ जनाब, जरूर पढ़ूंगा, क्यों ना पढ़ूंगा। हम तो कब्र में भी पढ़ेंगे, हम तो हशर में भी पढ़ेंगे। हमारा और काम ही क्या होगा। ईमान से कल क़यामत को उठेंगे तो नात खान बनकर उठेंगे। तेरी आमद
تھی کہ بیت اللہ مجرے کو جھکا، اور تیری ہیبت تھی کہ ہر بت تھر تھرا کے گر گیا۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت باسعادت ہوئی تو بیت اللہ شریف میں دو ایکشن ہو رہے ہیں، یک وقت دو عمل ہو رہے ہیں۔ بیت اللہ شریف کی در و دیوار اور محراب و مینار پر وجدانی کیفیت طاری ہے، خوشی، فرحت اور مسرت کا اظہار کر رہا ہے، اور بیت اللہ شریف کی دیواروں کے ساتھ جو مرتدین لپٹے ہوئے تھے وہ لاتو بل، وہ غمگین ہو کر زمین پر گر رہے تھے۔ اس کا صاف معنی یہ نکلا ہے حضور کی پیدائش کے سلسلے میں خوشیاں کرنا بیت اللہ شریف کی سنت ہے، رنج و غم کرنا بتوں کا کام۔ اپنے اپنے محلوں میں دیکھو بیت اللہ شریف کی سنت ادا کون کرتا ہے اور لات و حبل کا نمائندہ کون؟ جی خوشیاں کرنا کس کا کام ہے؟ یار سارے بولو بیت اللہ، اور رنج و غم کرنا، اور وہ کام اب تک جاری ہے۔ جو خوشیاں منائے گا وہ بیت اللہ شریف کی سنت ادا کر رہا ہے، اور جو رنج و غم کرے اس کے گھر میں صفحہ ماتم بچھی ہو، ہم محفل میلاد پڑھ رہے ہیں اسے دورے پڑھ رہے ہیں۔ اب بتاؤ، یہ قصور کی روایت مجھے بہت پسند آئی ہے، یہ پسند ہے، مجھے پسند ہے، بہت پاکیزہ ہے ماشاءاللہ۔ بابا جی غالباً اس کے موجد ہے، میں دعا کرتا ہوں۔ اعلیٰ حضرت عظیم البرکت فرماتے ہیں نبی الانبیاء حبیب کبریا علیہ تحیت و ثنا کی تشریف آوری پر بیت اللہ شریف اور بت غمگین ہو کر زمین پر گر رہے ہیں۔ اعلیٰ حضرت عظیم البرکت فرماتے ہیں ارے تجھ کو کھائے تپے سکر، نام نہیں لیا، نام نہیں، اور میں نے بھی کسی کا نام نہیں لیا، ویسے اس میں بیماری ہو تو جائے جہنم میں۔ ارے تجھ کو کھائے تپے سکر، تیرے دل میں کس سے بخار ہے، وہ حبیب پیارا تو عمر بھر، وہ حبیب پیارا تو عمر بھر کرے فیض وجود سر بسر، اور تو فتوے لگا رہا ہے وہ دعا کر رہے یا رب حب لی امتی، یا اللہ میری امت بخش دے۔ رب فرماتا محبوب جو تیرا ہوگا اسے بخشوں گا نا، تیرا تو ہونا امتی امتی۔ رب حضور نے یہ نہیں کہا یا اللہ اپنے بندے بخش دے، رب حب لی امتی، یا اللہ میری امت بخش دے۔ کتنی عظیم نسبت ہے، کتنی پیاری نسبت ہے، اور جو حضور کا امتی بن جائے، سرکار مدینہ کا ثنا خان بن جائے، حضور کا فدائی بن جائے، حضرت عیسیٰ علیہ السلام پکار اٹھے، تمہیں کیا خبر ہے امت مصطفیٰ کی شان کیا ہے؟ یا لیتنی من امت محمد صلی اللہ علیہ وسلم، ایک کاش میں بھی حضور کی امت میں شامل ہوتا۔ اور ہم وہ بندے ہیں کہ دن رات گناہ کرتے ہیں، اور یہ وہ آقا ہے کہ سب بخش دیا کرتے ہیں۔ حضور کی ولادت باسعادت کے سلسلے میں خوشیاں کرنا کس کا کام ہے؟ بیت اللہ شریف کی سنت ہے، اور رنج و غم کرنا، رنج و غم کرنا تیرا آنا تھا کہ اصنام حرم ٹوٹ گئے، بے شک سبحان اللہ، تیرا آنا تھا کہ اصنام حرم
میرے آقا کیا ہے؟ سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم اب بیت اللہ خوشیاں کیوں کر رہا ہے؟ بیت اللہ خوشیاں کیوں کر رہا ہے؟ بیت اللہ خوشیاں، بیت اللہ کی الکار اور پکار یہ ہے، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس وقت کوئی نمازی نہیں، کوئی حاجی نہیں، وہ نہ صحیح نہ میں تو حاجی نہیں ہے اس وقت، کوئی نمازی نہیں ہے، کوئی حاجی نہیں ہے، تو حاجی نہ ہو تو میلاد مصطفیٰ کی خوشی ہی نہ ہو، نمازی نہ ہو تو نمازی سارے غائب ہو جائے تو خوشی ہی نہ ہو، کیوں جی؟ ہم کام لینے پر آ جائیں گے تو سب سے لے لیں گے، وہ حاجی نہ ہو تو میلاد کی خوشی ہی نہیں ہوگی، نمازی نہ ہوگے تو میلاد مصطفیٰ کی خوشی نہیں ہوگی۔ بیت اللہ نے کہا آقا اس وقت کوئی حاجی نہیں، اس وقت کوئی نمازی نہیں، جب یہ کوئی نہیں ہے تو میں بیت اللہ ہو کر تیری خوشیاں مناتا ہوں۔ بیت اللہ کون خوشیاں منا رہا ہے؟ سارے بولو بیت اللہ۔ اب اس کے لغوی ترجمے کا سہارا لے کر ایک بات عرض کرنی چاہتا ہوں۔ بیت اللہ کا معنی اللہ کا گھر، بیت اللہ کا معنی بیت اللہ کا معنی اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے وہ اپنے اپنے گھروں میں میرے محبوب کی پیدائش کی خوشیوں پر پابندیاں لگانے والوں، اپنے اپنے گھروں میں ہیں اور نام نہاد مسلمانوں اپنے اپنے گھروں میں میلاد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے سلسلے میں رکاوٹیں ڈالنے والوں اور پابندیاں لگانے والوں، اور تیرا گھر زیادہ عزت والا ہے کہ میرا گھر؟ تو نہیں کرتا نہ کر، میرے گھر میں خوشی ہوئی ہے، خدا کے گھر میں خوشی ہے، میلاد مصطفیٰ کی خدا کے گھر میں خوشیاں، میلاد مصطفیٰ کی خدا کے گھر میں خوشیاں۔ بیت اللہ، اب بیت اللہ کی للکار ہے، اب بیت اللہ کی پکار ہے، اب بیت اللہ کا اعلان ہے، میری طرف منہ کر کے نماز پڑھنے والے نمازیوں اور میرا طواف کر کر کے اپنے آپ کو حاجی کہلانے والے حاجیوں، آج دو ٹوک فیصلہ کرو، یا تو میری سنت میں شامل ہو جاؤ یا کعبہ اور بناؤ۔ یہ پیغام بیت اللہ کا ہے، اور جب تک حاجی طواف کرتے رہیں گے۔ فیصلہ آباد ماشاءاللہ تشریف لے کے جاندے ہو، حضور محدث اعظم پاکستان رحمت اللہ علیہ دی مزار پاک اتے بھی حاضری دیندے ہو، یقیناً ہر سنی بریلوی جو بھی میرے ہیں جنگ بازار دے اندر حضور محدث اعظم رحمت اللہ علیہ دی یہ نشانی ہے۔ محدث اعظم کیسٹ پیر جہانگیر رضوی صاحب پورے ملک پاکستان دے نامور علماء، اور اج تو 50-60 سال پہلے دے جڑے علماء سی انہاں دیاں خطابات بھی انہاں کول محفوظ نے۔ تشریف جدو لے کے جایا کرو، یہ ضرور خریدیا کرو تاکہ دوستاں نال تعاون بھی ہو جاندہ ہے، مسلک حقہ دی خدمت بھی ہے۔ میریاں بیٹیاں، میریاں ماواں، میریاں بہناں بھی محفوظ